السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المزمل کی ابتدا اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم کر رہے ہیں۔ اس سورت کی 20 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور نزول کے اعتبار سے یعنی کہ اللہ نے جو صورتیں نازل کی ان میں تیسرے نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 73 نمبر سورت ہے۔ یہ سب سے پہلے انہی آیات کا جو ہم نے تلاوت کی، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 14، ان آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، اللیل، رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ، یا اس سے کچھ کم کر دیں، قلیلا، تھوڑا سا،
اوزد علیہ یا نصف سے کچھ زیادہ کر دیں، ورتل القرآن ترتیلا اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھیں، ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ انا سنلقی علیک بے شک ہم ان قریب ڈال رہے ہیں آپ پر، قولا ثقیلا ایک باری بات، ان ناشئۃ اللیل بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا یہ زیادہ سخت ہے کچلنے کے اعتبار سے، روندنے کے اعتبار سے، واقوام قیلا اور یہ زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے، ان لکا بے شک آپ کے لیے ہے، فی النہاری دن میں، سبحا طویلا لمبی مشغولیت، لمبا شغل، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور ذکر کریں اپنے رب کے نام سے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور یکسو ہو جائیں اس کی طرف، تبتیلاً یکسو ہو جانا۔ رب المشرق وہ مشرق کا رب ہے، والمغرب اور مغرب کا رب ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، فاتخذہ وکیلا پس آپ بنائیں اس کو کارساز، کام بنانے والا، واصبر اور صبر کریں، علی ما یقولون ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں، وہجرہم اور چھوڑ دیں ان کو، حجرن جمیلا عمدگی کے ساتھ چھوڑنا، اچھے طریقے سے چھوڑنا، وذرنی اور آپ چھوڑ دیں مجھے، والمکذبین اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمتی جو نعمت والے ہیں، ہلہم اور ان کو مہلت دیں، قلیلاً تھوڑی سی، انا لدینا بے شک ہمارے پاس، انکالاً بھیڑیاں ہیں، وجحیما اور شعلے مارنے والی آگ بھی ہے، وطعاماً اور ایسی خوراک ہے، ذا غصہ جو حلق میں اٹکنے والی ہے، وعذاباً علیما اور دردناک عذاب ہے، یوم ترجف الارض جس دن زمین کانپے گی، والجبال اور پہاڑ کانپنے لگیں گے، وکانت الجبال اور پہاڑ ہو جائیں گے، کثیبا مہیلا ریت کے ٹیلے جو پھسلنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ المزمل کے ابتدائی 14 آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ مزمل کا لفظی مطلب ہے کمبل یا چادر اوڑھنے والا، کوئی بھی کپڑا باریک ہو یا موٹا کپڑا اوڑھا ہوا ہو تو عربی میں اس کو مزمل کہتے ہیں۔ یہ صورت تیسرے نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے جو 2 صورتیں نازل ہوئیں ان میں سورۃ العلق 30ویں سپارے میں اور سورۃ القلم 29ویں سپارے میں نازل ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر، کمبل اوپر لیے ہوئے اپنے گھر میں آرام فرما رہے تو اللہ پاک نے یہ وحی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے، آپ نے سونا نہیں، مطلب کہ زیادہ نہیں سونا ہے، قم اللیل الا قلیلا رات کا تھوڑا حصہ آرام کریں اور باقی رات کو قیام کریں۔ مثلا رات کے 3 حصے کر لیں، ایک حصہ آرام کریں، ایک حصہ ذکر نوافل پڑھیں اور ایک حصہ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اور فرمایا گیا ہے کمبل اوڑھنے والے قیام کر رات کو مگر تھوڑا حصہ رات کا، پھر آگے خود ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، نصف رات قیام کریں، یعنی کہ آدھی رات قیام کر لیں، اب انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کچھ کم کر دیں، جیسے میں نے بتایا 3 حصے کر لیں، اس میں سے ایک حصہ اللہ کی عبادت کر لیں، 2 حصے آرام کر لیں، یوں بھی ہو سکتا ہے، اوزد علیہ یا نصف سے کچھ زیادہ کر دو۔ تو اب یہ 3 کی 3 صورتیں بن گئیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ رات کے 3 حصے کر لیں، اس کے ایک پہر آپ عبادت کریں، 2 حصے آپ آرام کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ آدھی رات آرام کریں، آدھی رات اللہ کی عبادت کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ 2 پہر عبادت کریں اور 1 پہر آرام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں آپ پر چھوڑ دیے، یہ آپ کے ثواب دید ہے کہ آپ جس طرح بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدھی رات کا قیام کرتے تھے، کبھی تیسرا حصہ قیام کرتے تھے اور کبھی 2 حصے رات کے قیام کیا کرتے تھے۔ سورۃ المزمل کا جب پہلا رکوع نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر رات کا قیام فرض تھا، یعنی کہ تہجد کی نماز فرض تھی صحابہ کرام پر بھی۔ 1 سال تک یہ ایسا ہی رہا، پھر مسلم شریف، نسائی شریف اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ 1 سال بعد یہ فرضیت منسوخ ہو گئی۔ یہ فرضیت کیوں منسوخ ہوئی اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں اگلے رکوع میں آئے گی، پھر وہاں آپ کو بتا دی جائے گی۔ تہجد کا ذکر پہلے فرض کیا، پھر اس کو ختم کیا تاکہ امت کے لیے آسانی رہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، اس لیے نوافل نمازوں میں سب سے زیادہ نفل میں زیادہ درجہ رکھنے والی نماز تہجد ہے کہ وہ خاص پہر، رات کا آخری حصہ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہوتا ہے، اپنی بہترین چیز نیند کو قربان کر کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا بھی قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ انسان مشکل سے اٹھا ہے، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے، وضو کیا ہے میرے لیے، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں۔ یہ اسی کی شان ہے کہ وہ کیسے آواز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ جس کی میں بخشش کر دوں، الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں فراخی کر دوں، میں اس کو رزق دے دوں۔ اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں، ہے کوئی صحت طلب کرنے والا میں اس کو صحت دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھایا ہو اور اس چیز کی تلقین کی ہو اور پھر خود اللہ تعالیٰ کچھ عطا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تہجد میں مانگا ہوا ضرور عطا کرتے ہیں، مگر لینے کا طریقہ آنا چاہیے، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں اپنا استحقاق ہی نہیں پتا کہ ہمیں کس طرح کیا مانگنا ہے، کس وقت میں کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے پہلے ہمیں کیا کیا کر لینا چاہیے، توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے تاکہ ہماری دعا بھی ضرور قبول ہو جائے۔ تو پہلے رات کا قیام ہوا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھا کریں، آرام آرام سے پڑھا کریں۔ ایک تو اس لیے کہ قرآن پاک کا ادب ہے، یہ بہت ادب والی کتاب ہے، اس لیے اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھیں گے تو سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ عرب والوں پہ قرآن نازل ہوا تھا تو وہ عربی بولنے والے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے تو وہ اکثر باتیں خود ہی سمجھ جایا کرتے تھے، جن کی سمجھ نہیں آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ اور تیزی سے پڑھنے سے ویسے بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا، تو اس لیے قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں جو قرآن پاک ایک دفعہ پورا تراویح میں پڑھنا سنت ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ قرآن پاک کو آرام آرام سے ٹھہر کر پڑھا جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ رمضان میں قرآن پاک کو سن لیں ایک مرتبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پوری ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جتنا ٹھہر ٹھہر کر اور آرام سے سکون سے پڑھ سکتے ہیں۔ انا سنلقی علیک، بے شک ہم ان قریب آپ پر ڈال رہے ہیں، قولا ثقیلا، ایک باری بات مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کا ابتدائی دور تھا، یہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، نبوت ملی، تو اس کے بعد باری بات کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے توحید کی نشر و اشاعت کرنی ہے، یعنی کہ توحید کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں تعلیم دینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اسی کی عبادت کریں۔ یہ بات مشرکوں کے لیے بڑی باری تھی، اس لیے اللہ نے کہا کہ باری ذمہ داری آپ پر، باری بات۔ سورہ صافات آیت نمبر 23 پارے میں ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک یہ لوگ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں،
اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 5 23 پارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا کر دیا ہے اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود، بے شک یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ سارے معبودوں کا انکار کر کے ایک معبود منوانا چاہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نا سب سے باری چیز مشرکوں کے لیے جو تھی وہ یہی تھا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باری کام دیا کہ توحید ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل، بے شک راتوں کا اٹھنا، راتوں کا جاگنا، ہی اشد وطئا، یہ روندنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ مشکل کام ہے، میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر تہجد کے لیے اٹھنا، پھر جب چھوٹی چھوٹی راتیں ہوں اس میں تہجد کے لیے اٹھنا، نیند بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن یہ مشکل کام جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف خاص توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جو توفیق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں وہ اٹھتے بھی ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں رات کو اٹھ کر۔ واقع مقیلہ، اور زیادہ درست بات ہے یہ بات کرنے کے اعتبار سے کہ رات کو اطمینان ہوتا ہے، قرآن پڑھیں گے تو خود بھی پوری توجہ سے پڑھیں گے اور دوسرے بھی سنیں گے اور سمجھیں گے۔ ایک اہم مسئلہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن سکیں، یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ مفتاح بھی قول یہی ہے کہ اتنی آواز ہونی چاہیے آپ کے پڑھنے کی کہ صرف آپ کے کانوں تک آواز جائے، کم از کم اتنی ضرور ہو، اور یہ آواز ایک مناسب سی آواز، انسان کو اپنے پتہ ہے کہ میرے کان تک کیسے آواز جائے گی، یعنی کہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں اس لفظ کی سماعت آپ خود کر سکیں، کم از کم اتنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ بالکل ہی منہ کے اندر پڑھنا قرآن پاک تو یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ نفل نماز جو اللہ تعالیٰ نے نفل بنائی ہیں ان کی جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آج کل ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بدعت بھی ہے۔ بدعت حسنہ لوگ کہتے ہیں، لیکن بدعت حسنہ سے وہ بدعت سیئہ بن چکی ہے کہ بری بدعت بن چکی ہے۔ کیسے آپ کہیں گے کہ میں نے نماز کو بری بدعت کہہ دیا؟ میں ابھی آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ نفل نماز اس وقت کہ جب آپ اکیلا آدمی پڑھ رہا ہو تو سب سے زیادہ ثواب ہے۔ اگر نفل نماز میں آپ نے جماعت میں ایک آدمی شریک ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یعنی کہ ایک بندہ آپ کے دائیں طرف کھڑا ہو کے نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ 2 آدمی شریک ہو جائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ 3 آدمی شریک ہو جائیں نفل نماز میں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، ہلکا سا تھوڑا سا ناپسند کیا ہے، اور اگر 3 سے زیادہ آدمی نفل نماز میں شامل ہو جائیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب ہے کہ ثواب تو آپ کو نہیں ہوگا، الٹا گناہ ہوگا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تسبیح نماز نفل ہے، یاد رکھیے گا، اس کی جماعت کروانا، اور اتنی بڑی جماعت کہ جو میں نے ابھی بتا دیا کہ امام کے علاوہ 3 بندوں سے زیادہ لوگ اور بھی ہوں، یعنی کہ 4 لوگوں سے زیادہ بڑی جماعت ہو تو وہ مکروہ تحریمی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں مساجد میں تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور بڑے بڑے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک میں کچھ لوگ شبینہ سناتے ہیں، تو وہ بھی اگر وہ نفل ہے، اپنی مرضی اپنے شوق سے سناتے ہیں، اور اس کی جماعت بھی اگر اتنی بڑی ہے تو وہ بھی مکروہ تحریمی میں شامل ہوگا۔ ہاں، وہ اپنی تراویحوں کی کچھ رکعتیں چھوڑ دیں اور وہ تراویحوں کی رکعتیں رات کو شبینہ میں سنا لیں اور پھر جتنا مرضی قرآن پاک پڑھیں، یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ نفل نماز اکیلے پڑھی جائے تو زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ ثواب ہے۔ 2 ہو جائیں تب بھی ثواب ہے، لیکن کچھ کمی، 3 اس سے کم، 4 ہو جائیں تو وہ ثواب گناہ میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نفل نماز کی جماعت نہ کی جائے، کیونکہ فرض نماز کی جماعت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بتائی، اور واجب کی جماعت رمضان میں جس طرح ہم وطروں کی جماعت کرواتے ہیں یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اس لیے جو کام اللہ کے نبی نے بتائے وہی کام اسی طریقے سے کریں تو عبادت آپ کی زیادہ درست ہوگی۔ اپنے طریقے سے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے سے بنائے ہوئے طریقوں سے عبادت کریں گے تو یہ عبادت پھر اس طرح نہ ہوئی۔ وہ علماء کہتے ہیں، بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے، بڑی اچھا جملہ ہے کہ دین انسان کی عقل کے تابع نہیں ہے،
انسان کی عقل دین کے تابع ہے، کہ مطلب اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا آپ اس پر عمل کریں، آپ کی عقل اس بات کو مانتی ہے یا نہیں مانتی، تب بھی آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس لیے آپ ابھی اس میں زیادہ اپنی آسانیاں ڈھونڈتے رہیں، اپنے لیے نئے نئے باتیں ڈھونڈتے رہیں تو وہ ڈھونڈ لیں، لیکن علماء نے یہی لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ نوافل کی نماز کرانا درست نہیں۔ یہاں پر ایک اور اعتراض جو میرے ذہن میں ابھی آیا کہ جیسے بارش نہ ہو تو اس کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز استسقاء، وہ بھی نوافل میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تو جماعت کروائی تھی، تو وہ سال میں کبھی کبھی ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو، قحط والا حالات ہو جائیں، بارش کی بہت ضروری ہو، اس وقت جماعت کروانا، اور یہ پھر نفل میں نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل کروایا ہے جماعت کا تو یہ سنت میں شامل ہو جائے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح اور بھی جتنی جماعت ہیں جتنی نمازیں ہیں، تو اس نماز کی جماعت کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی یا صحابہ نے کرائی وہ سنت میں شامل ہوگی، نماز تراویح اور اس کے علاوہ جو بھی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا ان کے صحابہ نے کروائی ہیں، اس لیے یہ سنت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے جو جماعت نہیں کروائی وہ آپ اپنے پاس سے جماعت نہ بنائیں، یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں لمبا شغل ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے دن میں تبلیغ بھی کرنی ہے، دور دراز سے مہمانوں نے آنا ہے، آپ نے ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، دن میں آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ آپ لمبی لمبی نفل نمازیں پڑھیں یا قرآن پاک میں بہت زیادہ لمبی دیر تک مشغول رہیں، اس لیے آپ رات کو زیادہ پہر عبادت کر لیں اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیں، اور دن کو آپ لوگوں سے مل لیں، لوگوں کو توحید کی بات بتا دیں، لوگوں کو تعلیم دے دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایک خاص طریقے سے تعلیم دے رہے ہیں، دیکھیں، اور اس میں آپ کو بھی تعلیم ہے کہ اگر آپ کے دن میں مصروفیات زیادہ ہیں تو رات کا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں، اللہ سے باتیں کریں، وہ تو بڑا قیمتی وقت ہے۔ آپ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ اکیلے میں باتیں کرتے رہیں، جو دل کرتا ہے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی لینے والا تو آ جاؤ۔ ذکر اللہ کی اہمیت آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ ذکر کریں اپنے رب کے نام سے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن پاک سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، یہ بھی ذکر میں آتا ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا گیا اس میں برکت نہیں رہتی، برکت نہیں ہوتی اس میں۔ اس طرح قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک شروع کریں تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، اپنے رب کا نام کو یاد کیا کرو۔ میں نے آپ کو تسبیحات بتائی تھیں، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، یہ زیادہ اچھی تسبیحات ہیں۔ پہلا عشرے کی آج آخری دن ہے، دیکھیں رمضان کی ساتیں بڑی برکت والی ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں، ان کی قدر کر لیں۔ آج پہلا عشرہ مغرب ٹائم ختم بھی ہو جائے گا، تو اس کی دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں ابھی بھی پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان کریم میں اس کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو آپ ضرب دے لیں کتنی زیادہ ہیں۔ تو رمضان کریم قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پاک جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں۔ ہر عبادت، ہر ذکر کا اپنا اپنا ثواب ہے، لیکن قرآن کریم کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم سب سے زیادہ افضل ہے، خاص کر رمضان المبارک میں۔ اس کے علاوہ آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ اپنے اذکار، اپنی جو ترتیبات ہیں، اپنے نوافل ہیں، اپنی ذکر اذکار ہیں، وہ ضرور کریں۔ اللہ کے ہاں مقبول بندہ بننے کے لیے، اللہ کے ہاں نیک اور برگزیدہ بندہ اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہونے کے لیے یہ اذکار، ذکر اذکار اور یہ خاص طریقے اور یہ خاص عبادات یہ بھی بہت ضروری ہیں۔ بہرحال آپ نے پہلے دن یہ سبق سنا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تو یہ 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو سوچ لیں قرآن پاک کا کتنا زیادہ اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دیتے ہیں تو اس کو اس کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت کس کام میں لگا دیتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔
اگر آپ کی دن بدن نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں اور اللہ آپ کو نیکی کے کاموں میں لگاتے جائیں، اللہ کی طرف آپ کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ ایسی حالت میں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خیر کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ فرما دیا ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا، جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اللہ آپ کو دین کی سمجھ دینا شروع کر دی، اللہ نے آپ کو اپنے دین کی طرف بلا لیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے کام میں لگا دیا ہے، وہ کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف بلا لیا ہے، اللہ نے آپ کو دنیاوی جنجلوں میں، دنیاوی مشکلات میں نہیں پھنسایا بلکہ اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل شامل نہ ہو تو انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے اور قدم قدم پر خطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق بھی عطا کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تہجد پڑھیں، عبادت کریں، لیکن کیسے پڑھیں، طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف یکسو ہو جانا۔ یکسو ہو جانے کا مطلب کہ آپ کو اس بات کا دھیان ہو کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی آنکھوں کو یقین ہو، آپ کے دل کو اس بات کا یقین ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کم از کم یہ درجہ تو ہو کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کم از کم نہیں، یہ حقیقی درجہ ہے کہ اللہ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کی ذات تو ہر وقت آپ کو دیکھ رہی ہے۔ تو سوچیں، اتنی بڑی بادشاہ کے سامنے آپ حاضر ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر اللہ ہی کی طرف دھیان رکھیں، اللہ ہی کی طرف یکسوئی رکھیں۔ جب آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے گا تو آپ کے سارے کاموں کا دھیان پھر اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، پھر اللہ کا دھیان آپ کی طرف ہو جائے گا۔ آپ یکسو ہو کر، مخلص ہو کر، دل کو ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، اللہ کے لیے خالص کر دیں وقت، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی آسان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کر فرمایا کہ ہمیں تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، یعنی کہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سمجھایا کافروں کو جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کی عبادت کرو، لات، منات، عزا اور جو ان کے بڑے بڑے بت تھے ان کو چھوڑ دو، الہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کون سی ذات؟ اللہ فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، ساری کائنات کا رب وہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سبق کے طور پر کہا کہ یہ بات یاد رکھو، لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی، کہ اللہ کے سوا جس کو سجدہ کیا جائے اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ کوئی مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ اس لیے سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کریں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کسی بھی طرح وہ حرام ہے۔ اس لیے اپنی پیشانی، اپنی سب سے پیاری چیز جھکائیں تو اللہ کے دربار میں جھکائیں۔ جب آپ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بلند کر دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نظر کے لائق بھی نہیں ہے، نظر و نیاز بھی دینی ہے تو اللہ کے نام کی دیں، اللہ کے نام کی عبادت کریں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیں، اس کا ثواب آپ آگے جس کو مرضی پہنچا سکتے ہیں، وہ اللہ کی شان کے مطابق اللہ اس کا ثواب انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، پس آپ بنائیں اس کو کارساز۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے کئی صدیاں پہلے ترجمہ لکھ گئے اردو کا، میں نے بتایا تھا کہ ان سے بہترین ترجمہ اردو کا آج تک نہیں کیا جا سکا۔ انہوں نے کارساز معنی لکھا ہے، کارساز کا مطلب ہے کہ کام بنانے والا، کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کے کام بنانے والی ذات صرف اور صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کے سارے کام بنائے گی، اس کے سوا کوئی آپ کے کام بنانے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے پیارے رسول کو، اپنے پیارے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ کافر لوگ، مشرک لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، آپ کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آپ معاذ اللہ جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں، تو آپ ان سے پریشان نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ صبر۔ جب بھی کوئی مشکل آئے صبر کریں، کسی نے غلط بات کہہ دی صبر کر جائیں، اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا اور آپ کا درجہ بلند کرے گا، اور اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔
کہ اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو آپ کا صبر خود بخود اس پر کافی ہو جائے گا، اور خود بخود آپ کے صبر کا اثر اس پر پڑ جائے گا۔ اس لیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گالیاں بکتے تھے، جو بیہودہ باتیں کہتے تھے، اللہ کے نبی نے صبر کیا، وہی لوگ آپ کے دیوانے بن گئے، وہی لوگ آپ کو چاہنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جب ہدایت پائی تو ان لوگوں نے ایسی ہدایت پائی کہ آج تک لوگ ان کو دیکھ کے ہدایت کے چراغ جلاتے ہیں، کہ جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ قدری کی تو اللہ نے ان کو پکڑا، اور جب جنہوں نے قدر کی تو اللہ نے ان کو رہتی دنیا تک قائم دائم رکھا، ان کا نام، ان کا مقام، ان کا کام۔ تو دیکھیں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کر لی وہ صحابہ بن گئے، جنہوں نے ایمان لیا وہ صحابی بن گئے، تو صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کافر لوگ، جو مشرک لوگ آپ کو تکلیف دیں، فضول باتیں کہیں تو آپ صبر کریں، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور ان کو اچھے طریقے سے عمدگی کے ساتھ چھوڑ دیں، یعنی کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، نہیں سمجھتے آپ، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیں، یعنی ان کی کسی بات کا جواب نہ دیں۔ اگر آپ ان کو جواب دیں گے تو وہ اور بکواس کریں گے، اس لیے آپ جواب نہ دیں، آپ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب وہ کہتے ہیں تو کہنے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرْنِی، چھوڑ دے مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو، جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، توحید و رسالت کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، حق بات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اولی النعمتی، نعمت والے ہیں، دولت والے ہیں، وہ دولت بھی ہم ہی نے ان کو دی ہے، جو آپ کو دولت نظر آ رہی ہے، نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ہم نے ہی ان کو دی ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی سی مہلت دی ہے، مَهِّلْهُمْ، مہلت دی ہے، قلیلاً، بالکل تھوڑی سی۔ کتنا عرصہ کھا لیں گے یہ دنیا کی نعمتیں، کتنے عرصے تک اس میں آرام سے رہیں گے، سکون سے رہیں گے؟ جب ان کی آنکھ بند ہو گئی، جب یہ دنیا کا نظام ختم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں، آخر انہوں نے لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف آنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑ دیں ان کو، انہوں نے ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اِنَّا لَدَيْنَا، بے شک ہمارے پاس، انکالن، انکال نقل کی جمع ہے، ہتھ کڑی کو کہتے ہیں، کہ ہتھ کڑیاں لگائی جائیں گی، ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ہتھ کڑیاں بھی ہیں اور بیڑیاں بھی ہیں۔ سورۃ الحاقہ پارہ نمبر 29 میں ہے، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، ایسی زنجیر ان کو ڈالی جائے گی کہ جس کی لمبائی 70 گز ہے، فَاسْلُكُوهُ، کہ ان کو اس میں جکڑ دو، زنجیر کے اندر۔ پھر فرمایا ہمارے پاس ہتھ کڑیاں بھی ہیں، بیڑیاں بھی ہیں، زنجیریں بھی ہیں، وَجَحِیمًا، اور شعلے مارنے والی آگ بھی ہے۔ جہیم اس آگ کو کہتے ہیں جو خوب شعلہ مارے، جو بہت زیادہ دہک رہی ہو، جو بہت زیادہ شعلے مار رہی ہو۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ہمارے پاس ایسی خوراک ہے، دیکھیں خوراک تو اچھی چیز ہے نا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ہمارے پاس ایسی خوراک ہے ذا غصہ، کہ جو ان کے حلق میں اٹکا دی جائے گی، اٹک جائے گی ان کے حلق میں، اگر حلق میں اٹک جائے تو ان کی آنکھیں باہر آ جائیں گی، اتنی سختی سے اٹک جائے گی۔ پھر آدمی موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی حلق میں پھنس جائے تو ایسے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ان کی وہ کیفیت ہو جائے گی، اور وہ ان کو نہ موت آئے گی نہ ان کو زندگی ملے گی، عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ دوزخ میں جب لوگوں کو بھوک لگے گی تو ان کو خاردار جھاڑیاں دی جائیں گی، پیپ پلائی جائے گی، خون ملا ہوا پانی پلایا جائے گا، یہ سارے کے سارے ان کو عذاب ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تڑپتے رہیں گے، جو کافر لوگ ہیں نا، جن نے کفر کیا، یہ خاص ان کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اللہ کی ذات کو نہیں مانا، اور صاف کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بتوں کی عبادت کی، یا کسی اور کے سامنے شرک کیا، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، کسی اور کے نام کے، اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی سب مدد مانگتے رہے۔ یہ ان لوگوں کا اللہ بتا رہے ہیں وَعَذَابًا عَلِيمًا، اور ہمارے پاس دردناک عذاب ہے، پھر ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ جو اللہ کے پیارے نبی کو تکلیف دے، جو اللہ کے پیارے محبوب کو تکلیف دے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، آپ پریشان نہ ہو، اب ہم جانیں اور یہ جانیں، ہم ان کو پھر سزا دیں گے اور ہم ہی ان سے بدلہ لیں گے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ صبر کر جائیں، ان سب کے سب کو میں دیکھ لوں گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو دیکھ لے پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں، یوم ترجف الارض راجفہ، یوم ترجف الارض، کہ جس دن زمین کانپے گی۔ میں نے آپ کو بتایا زمین 2 دفعہ کانپے گی۔ پہلی دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا کو فنا کر دیں گے،
پھر 40 سال بعد دوبارہ سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ زلزلہ جب آئے گا نا، سورہ حج میں ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، پھر دوسرا زلزلہ آئے گا 40 سال بعد، جب زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکیں گے، پھر زمین پر زلزلہ طاری ہوگا اور زمین پھٹے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زمین پھٹتی ہے تو انسان اس کے اندر دسا دیا جاتا ہے، لیکن جب اس دن زلزلہ آئے گا زمین پھٹے گی تو انسان باہر نکال کر پھینک دیا جائے گا۔ ابھی زلزلہ آئے زمین پھٹے تو انسان اندر دس جاتا ہے نا، قیامت والے دن جب دوسری بار زلزلہ آئے گا تو کیا ہوگا کہ زمین پھٹے گی اور سارے انسانوں کو اکھاڑ کر باہر پھینک دے گی، تمام کی تمام چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی زمین، اور زمین بالکل خالی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ والجبال، اور اس دن پہاڑ کانپنے لگ پڑیں گے، یہ مضبوط پہاڑ، وکانت الجبال کثیبا، اور کثیب کہتے ہیں ریت کی ٹیلی کی طرح ہو جائیں گے، یہ پہاڑ ریت کے ذرات اور ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جو ریت کا ٹیلا ہوتا ہے تیز ہوا آتی ہے تو وہ ٹیلا اڑنا شروع ہو جاتا ہے، مہیلن، پھسلنے والے، کہ اس پر پاؤں رکھیں گے تو پھسلتے جائیں گے، یعنی کہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور زمین بالکل لیول کر دی جائے گی، برابر کر دی جائے گی، اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ ریت ہو کر خود بخود پھسلتے جائیں گے۔ جس طرح ہوا خاک میں اڑتی ہے یہ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ نے صبر کیا، تسلی کریں، کیا کریں، یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کے درس میں یہی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں ان پر عمل کریں، اور جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی ذات کا انکار کر دیا، اللہ کی کہی ہوئی بات میں غلو کر دیا، اپنے پاس سے من گھڑت باتیں ایجاد کر لیں، ان کے لیے پھر سختیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، بغیر حساب کتاب کے جنت کا حقدار بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے ہم اس کی قدر نہیں کر سکے، اللہ ہمیں اگلے باقی جو دن رہ گئے ان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہم سب کو راضی فرما دے۔ کل کا درس انشاءاللہ آگے اس سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔